بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹی وی اور اب تک کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز اور میں ہوں انم نقوی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ کراچی میں اچانک موسلادھار بارش، شہری بھیگ گئے۔ لیاری، کھارا در، میٹھا در، ٹاؤن سٹی، اسٹیشن بولٹن مارکیٹ میں تیز بارش۔ ناظم آباد، بہادر آباد اور اسٹیڈیم روڈ پر بھی بادل برسنے لگے۔ سڑکوں پر پھسلن کے باعث کئی موٹر سائیکل سوار گر گئے۔ محکمہ موسمیات کے سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر بلوچستان روانہ۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان ملاقات کریں گے۔ جوانوں کا حوصلہ بڑھانے نوشکی بھی جائیں گے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف بلوچستان میں جوانوں کے ساتھ دن گزاریں گے۔ پاکستان کے بہادر بیٹے مادر وطن کے لیے سربکف ہیں۔ سیاسی ماحول میں اچانک بدلاؤ، میل ملاقاتوں کا سلسلہ دراز۔ ایم کیو ایم کے وفد کے لاہور میں ڈیرے۔ ایم کیو ایم کا وفد آج قاف لیگ اور نون لیگ کی قیادت سے ملاقاتیں کرے گا۔ ملاقاتوں میں سندھ بلدیاتی بل، دیگر سیاسی معاملات پر بات چیت ہوگی۔ جب نمبر پورے ہوں گے تو تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ لیگی رہنما شاہد حقان عباسی کا کہنا ہے موجودہ حکومت کی تاریخ کرپشن سے بھری پڑی ہے۔ اگر ایسی ہی رفتار رہی تو عمران خان دنیا کے کرپٹ ترین وزیر اعظم ہوں گے۔ 3.5 سال میں نواز دور سے 7 گنا زیادہ سڑکیں بن چکی۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کی سینٹ اجلاس میں اپوزیشن پر تنقید۔ ایوان میں وزیر صحت کی غیر حاضری پر اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ کورم پورا نہ ہونے پر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ ملک کورونا کے پھیلاؤ میں نمایاں کمی۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور کوئٹہ میں مثبت شرح 10% سے نیچے آ گئی۔ مثبت کیسز کی شرح 5.34% ریکارڈ۔ ایک روز میں وائرس سے متاثر 37 افراد دم توڑ گئے۔ 2799 کیسز رپورٹ۔ امریکی سینٹر فار ڈیزیز رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا لاحق ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ امریکی شہر ویکسین لگوا کر پاکستان جا سکتے ہیں۔ ناظم چوکیو قاتل کیس انسداد دہشت گردی عدالت منتقل کر دیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کوٹ نے مدعی مقدمے کی درخواست منظور کر لی۔ سندھ ہائی کورٹ نے گھر پر نیب چھاپے کے خلاف اعجاز جاکھرانی کی درخواست مسترد کر دی۔ ریمارکس دیے اگر فیصلے پر اعتراض ہے تو سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ نیب چھاپوں کے خلاف 2019 میں درخواست دائر کی گئی۔ درخواست گزار اور وکیل کئی سماعتوں سے پیش نہیں ہو رہے۔ اسلام آباد ایکسپریس وے پر گاڑی پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دونوں افراد کو ذاتی دشمنی پر نشانہ بنایا گیا۔ ملزموں کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کہتے ہیں کامیاب جوان پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ 100 میں سے 32 ارب روپے تقسیم کر چکے۔ 22,000 کاروبار شروع ہوئے۔ 15,000 پروگرام سٹارٹ اپ تھے۔ مزید بولے اسکالرشپس پروگرام میں سندھ کے جوانوں کو سب سے زیادہ حصہ دیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم ورچوئل اجلاس پارٹی قائد محمد نواز شریف اور صدر شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کا حکومت کے خلاف فیصلہ کن اقدام اٹھانے پر اتفاق۔ پارٹی قائد نواز شریف کو اہم فیصلوں کا اختیار سونپ دیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں زنیرہ رفیع سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم ورچوئل اجلاس پارٹی قائد محمد نواز شریف اور صدر شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا۔ پارٹی صدر شہباز شریف کو مولانا فضل الرحمان سمیت ملک بھر کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطوں اور مشاورت کا ٹاسک دے دیا گیا۔ اجلاس کے بعد ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اتفاق رائے تھا کہ عوام کی حالت زار اور ملک کی داخلی و خارجی نازک و سنگین صورتحال کے پیش نظر موجودہ حکومت کو مزید وقت نہ دیا جائے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پارٹی قائد محمد نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور ملک و قوم کو درپیش سنگین مسائل سے نجات دلانے کے لیے تمام فیصلوں کا اختیار انہیں تفویض کر دیا گیا۔ انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ عوام کو تاریخ کی نالائق، نااہل اور کرپٹ ترین حکومت سے جلد از جلد نجات دلانے کے لیے تمام آئینی، پارلیمانی اور جمہوری اور سیاسی اقدامات کریں۔ سینٹرل ایگزیکٹو
कमेटी ने शहबाज शरीफ को मुल्क भर की दीगर सियासी जमातों के साथ राबितों और मुशावरत का अमल तेज करने का इख्तियार सौंप दिया ताकि कौमी सतह पर मबनी एक लाहे अमल तश्कील पाए। शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से PDM का इजलास जल्द अज जल्द बुलाने की दरख्वास्त करेंगे। अलामिया के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने PDM के 23 मार्च के लॉन्ग मार्च के मुकम्मल हमायत की है और इसमें भरपूर शिरकत का भी फैसला किया है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील और नई मंशूर कमेटी कायम करने के फैसले की भी तौसीक कर दी है। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।